اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ آیت نمبر 29 سورہ بقرہ کی یہاں ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے، اور وہ تیسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ اصولی طور پر تو تیسرا رکوع جو پہلے پارے کا وہ اس آیت پر مضمون کے اعتبار سے تو مکمل ہو ہی گیا تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آگے اس کے بعد جو اب ہم نے آج اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس آیت کا تعلق پچھلے رکوع سے بھی ہے اور آگے بھی جو مضمون چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہ جڑ جائے گا۔ پچھلے رکوع سے مضمون ہے کہ جس ذات نے تم کو پیدا کیا اس ذات کی طرف تم دیکھو، اور اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں مارے گا۔ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی زندہ رہا نہیں، جو بھی آیا اپنا وقت پورا کیا اور چل بسا، اور کائنات پھر اللہ کی ہے۔ یہ تو ایک ایسا نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے، غور کر کے اس میں تھک جاتے ہیں کہ اس آیت کو پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے زمین میں، واسطے تمہارے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پوری کر دی۔ پھر ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان میں جا ٹھہرا، بس اس نے اس کو سنوارا اور 7 آسمانوں کو اس نے ٹھیک کیا، اس کی نوک بلک سواری 7 آسمانوں کی، یعنی ایک پروسیس کی بات کی ہے۔ قرآن مجید آگے مضمون میں ہمیں بتائے گا کہ کائنات 6 دنوں میں بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں یہ کائنات بنائی اور 2 دنوں میں اس کی تقدیر ٹھہرائی، اور اس تقدیر سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مخلوق بنائی ہے، جتنی مخلوقات بنائی ہے ان میں روزی کا سبب پورا کیا ہے، اور پھر ان کی ضرورتیں کیا کیا ہوں گی اس کی انتہا تک انسان کو پہنچایا ہے، اور 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جو جانوروں کی خوراک کہاں سے اویلیبل ہونی ہے، انسانوں کی خوراک کہاں سے آنی ہے، پوری انسانیت کا بندوبست ان 6 دنوں میں کیا۔ 2 دنوں میں انسان بنائے اور 2 دنوں میں کائنات بنا کر اس کی تقدیر ٹھہرائی، پھر 2 دنوں میں اس نے آسمان کو جا کر سنوارا ہے، جہاں جا کر عرش پہ مطمئن ہوا۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور یہ جو آیت ہم نے ابھی آپ کے سامنے ترجمے کے اعتبار سے رکھی ہے، اس کا آدم کی تخلیق کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، تخلیق آدمیت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں کیسے بنائی، پھر کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا تھا بنانے کا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا مقصد حاصل کرنا تھا، کیوں انسان کو بنایا۔ تو یہ ساری بات اس کے اندر مضمر ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔